अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नवीद अख्तर हाशमी। अपने ज़ौक टीवी पे काम की बात के नाम से सीरियल हमारी जो सी जारी है, आज उसकी किस्त नंबर 18 लेके हाज़िर हुआ हूं। तो हमारी जो काम की बात है बेसिकली सोसाइटी में बेहतरी लाने के लिए और लोगों को पॉजिटिव थिंकिंग और माशरे में इस्लाह के लिए। तो आज की काम की बात जो सी है, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको बात की असल जो सा उसका क्रक्स है वो समझ आ सके। आज की काम की बात ये है कि पहले काम की बात करते हैं, फिर इस पर एनालिसिस करेंगे कि एक मुल्क का एक रूल था कि वहाँ पे हर साल एक नया बादशाह चेंज किया जाता। तो वो एक साल के लिए बादशाह बनाते और फिर उस बादशाह को बड़े प्रोटोकॉल के साथ शाही लिबास बना के हाथी पे बिठा के तो एक जजीरे में जाके छोड़ के आ जाते और बाद में उसको कभी पीछे मुड़ के ना देखते कि उसके साथ क्या हुआ। और वो जजीरा जो सा था वो इंतहाई ख़तरनाक था, जहाँ जंगली जानवर थे, खौफनाक दरख्त थे और वहाँ पे यानी कि ना ज़िंदगी जो सी थी वो बच नहीं सकती थी। तो यानी कि जैसे बस उनका रूल था वो चलता आ रहा था, वो उसको फॉलो कर रहे थे। जैसे बहुत से गलत रूल जो से हैं हमारे माशरे में भी चलते आ रहे हैं, वो चलते इसलिए आ रहे हैं कि हम उन्हें मान रहे हैं, हम उनको चेंज नहीं लाना चाहते। बहुत से ऐसे रस्म व रिवाज होंगे, आपको पता है कि जिनका हमें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता, मगर वो चलते आ रहे हैं, उस पर हम करोड़ों रुपए खर्च भी कर रहे हैं, मगर वो चलते आ रहे हैं। तो इसी तरह उनका भी वो रिवाज था, जो रिवाज होता है वो चलता रहता है। तो इस दफ़ा एक दफ़ा ये हुआ कि वो अपने बादशाह को बड़े प्रोटोकॉल के साथ वो छोड़ने जा रहे थे कि एक साल की बादशाह पूरी होगी, तो वो छोड़ने गए जब, तो वहाँ पे क्या हुआ कि वापसी पे आ रहे थे तो रास्ते में एक बंदरगाह भी आती थी, तो जहाँ पानी यानी कश्तियाँ वगैरह गुजर सकती थी। वहाँ पे देखा कि एक कश्ती तबाह हुई और पुराना सा फट्टा था, उसके ऊपर एक नौजवान लड़का, वो जो सा था वो उसके ऊपर जान बचा के बड़ी मुश्किल से आ रहा था। तो उन लोगों ने वो जो उनका जो सा था एक ग्रुप जो गया था बादशाह को छोड़ने उस जजीरे में, तो उसने क्या किया कि उस लड़के को जो सा है वो बचा लिया। और उन्हें एक नए बादशाह की भी तलाश थी, वो चाहते थे कि ऐसा बंदा हो, बादशाह हो, कि जो हमारे मुल्क में बेहतरी ला सके, चेंज कर सके। उन्होंने उस लड़के को ले आए और उससे कहा कि जी, कि हम आपको अपना मुल्क का बादशाह तस्वर करते हैं, हम ये बादशाह आपको देना चाहते हैं। तो मगर ये है कि उस लड़के ने कहा कि जी मैं इस मुल्क का बादशाह बनने को तैयार नहीं, मैं तो यंग लड़का हूँ, मैं क्यों बादशाह बनूँ। उन्होंने कहा नहीं जी, यहाँ हम आपको तस्लीम करते हैं, क्योंकि आप किसी और जगह से आए हैं, तो हो सकता है हमारे मुल्क में कोई बेहतरी ला सके, तो हमारे इलाके में बेहतरी आ जाए। उसने कहा जी मुझे कोई रूल्स रेगुलेशन बताएं कि बादशाह जो है वो करता क्या है और उसका क्या प्रोटोकॉल है, उसकी क्या रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, उसकी अथॉरिटीज़ क्या है, तो फिर मैं बादशाह कबूल करूँगा। उन्होंने बताया कि जी बादशाह के पास हर अथॉरिटी है, वो मुल्क में जो चाहेगा कर सकेगा, जो चाहेगा कर सकेगा, उसको पूरा इख्तियार हासिल है, हर तरह की वेलफेयर वो कर सकता है। हाँ, मगर अगर जुल्म करेगा बादशाह तो लोग उसके खिलाफ ज़रूर उठेंगे, मगर अगर वो बेहतरी करता जाएगा तो आवाम उसके साथ भी देंगे, उसकी मोहब्बत भी करेंगे, उसके हर हुक्म को मानेंगे। और हर ख़जाना क्या, हर चीज़ के ऊपर जो सा है वो बादशाह पूरा इख्तियार रखता है, चाहे वो ख़जाना है, रियासत रियासत के अंदर जो भी रूल्स हैं, हर चीज़ के ऊपर बादशाह की जो सी है वो पूरी हुकूमत होगी। उसने कहा ठीक है। और उनका जब बादशाह का फिर इक़्तिदार ख़त्म कैसे होता है यहाँ, उसने कहा जी एक साल बाद हम नया बादशाह तलाश करते हैं और इस जो मौजूदा बादशाह होता है उसको हम एक जजीरे में छोड़ आते हैं। उसने कहा ठीक है जी, जजीरे में छोड़ आते हैं, मुझे भला उस जजीरे का ज़रा विज़िट करवा देंगे। उन्होंने कहा जी बिल्कुल करवा देते हैं। उन्होंने उस जजीरे पे उस बंदे को लेके चले गए। जब वो लड़का उस जजीरे पे पहुंचा तो उसने देखा कि वो इतना खौफनाक जजीरा, जहाँ सांप घूम रहे हैं, बिच्छू घूम रहे हैं, ठीक है, और बेलें पड़ी हुई हैं, दरख्त खौफनाक हुए हुए हैं, और वहाँ पुराने बादशाहों के ढांचे पड़े हुए हैं, जानवरों के ढांचे पड़े हुए हैं, कि ऐसा खौफनाक यानी कि दोज़ख नुमा मंजर जो सा था। उसने जब देखा उसने कहा ये आप हर बादशाह के साथ यही करते हैं। उसने कहा जी बिल्कुल, एक साल के बाद हम हर बादशाह को बड़े प्रोटोकॉल के साथ इस जजीरे में छोड़ के आ जाते हैं और वापस मुड़ के नहीं देखते। यही हमारा रवाज है और यही हमारा रवाज जो सा है वो कई नस्लों से चलता आ रहा है। उस लड़के ने कहा ठीक है जी, मुझे आपकी बादशाह कबूल है। उसने बादशाह, ज़ाहिर बात है, हर जब बादशाह को बना लिया गया, उसको हर चीज़ का उसके पास इख्तियार आ गया। उसने सबसे पहले यही हुक्म दिया कि मैं लोगों की वेलफेयर के लिए इंशाल्लाह ताला अ, अ, पूरी ऑनेस्टी के साथ लोगों की मैं जो सा भलाई करूँगा, इनके हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ दूँगा, इनके लिए इंसाफ़ करूँगा।
ٹھیک ہے، تو آپ مجھ سے جو بھی مسئلہ ہو مجھ سے آ کے ڈائریکٹ ڈسکس کیجئے، میں آپ کی اپروچ میں ہوں. ٹھیک ہے، لوگ بڑے خوش ہوئے. اس کے بعد بادشاہ نے اپنے جو ان سے تھے کمانڈرز ان کو بلوا لیا اور ان کو کہا کہ جا کے وہ جو جزیرہ ہے جس میں بادشاہوں کو اب چھوڑ کے آتے ہیں، سب سے پہلے جا کے وہاں پہ جتنی بھی جڑی بوٹیاں گھانٹے سب جو ان سے ہیں خوفناک قسم کے درخت ہیں ان سب کو وہاں سے کاٹ دیا جائے، اور جتنے سانپ شانپ جو کچھ ہے وہ سب کو جو ہے وہاں زمین کو بنجر کو آباد کیا جائے. انہوں نے کام کرنا شروع کیا. اس نے کہا مجھے 1 مہینے میں رپورٹ دیں. 1 مہینے میں رپورٹ دی. انہوں نے کہا جی سارے وہ پرانے خاردار درخت وغیرہ ختم جو ان سے کروا دیے گئے ہیں، زمین بالکل صاف کر دی گئی ہے، جانوروں کو بھگا دیا گیا ہے، مار دیا گیا ہے، سانپوں کا وہ جو وہاں سانپوں بچھوؤں کا جو راج تھا وہ ختم کر دیا گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے نیکسٹ منتھ ساتھ ساتھ اس نے لوگوں کو بھی ساتھ بھی انصاف چاہیے کہا، مگر نیکسٹ منتھ اس نے کہا کہ جا کے وہاں جو سی زمین جو سی ہے اس کو زرخیز بنایا جائے اور کچھ علاقے کو جو ہے وہ آبادی کے لیے تیار کیا جائے. لوگوں نے کیا کیا، جا کے لوگوں نے جو ظاہری بات ہے کہ کمانڈ اس کے پاس تھی، فوج اس کے پاس تھی، لیبر اس کے پاس تھی، پیسہ اس کے پاس تھا، تو سب کچھ اس نے اپنے پورے ریسورسز لگا کے اس علاقے کو جو ہے وہ بہترین بنانا شروع کر دیا. اس طرح مہینے گزرتے گئے. مہینے گزرتے گئے 3-4 ماہ میں اس نے کہا کہ وہاں پہ اچھی بلڈنگز تیار کی جائیں، ایک پورا شہر آباد کرنے کے لیے وہاں پلان کیا جائے. انہوں نے شہر آباد کرنا شروع کر دیا، وہاں گھر بنانے شروع کر دیے. پھر انہوں نے کہا کہ وہاں درخت لگائے جائیں، خوبصورت پورے پورے درخت اٹھا کے لگائے جائیں، جیسے بیریا ٹاؤن میں نہیں لگائے جاتے ویسے درخت لگائے جائیں. اور کیا کیا جائے کہ وہاں جو ان سے ہیں خوبصورت جانور چھوڑے جائیں، جن میں پرندے خوبصورت چھوڑے جائیں. اس کے علاوہ جو جانور جو ان سے ہیں جو خطرناک نہیں ہیں انسانوں کے لیے وہ وہاں چھوڑے جائیں. اس کے بعد اس نے کہا کہ جی کچھ لوگ جو ان سے ہیں جو غریب ہیں، جہاں پہ جو بالکل غریب ہیں، جن کے لیے یعنی کہ نا کوئی کام نہیں ہے جن کے پاس، ان کی آبادیوں کو کچھ لوگوں کو وہاں پر شفٹ کیا جائے اور ان کو گھر دیے جائیں اور ان کو سہولتیں دی جائیں، وہاں پانی کا انتظام کیا جائے. ٹھیک ہے، اور وہاں یعنی کہ ہر طرح کی جو سہولتیں ہیں وہاں ایک چھوٹی مارکیٹ بنائی جائے. اس طرح کر کے اس نے وہ پورا جزیرہ جو سا تھا 1 سال میں تیار کر دیا. اب 1 سال کے بعد جب ظاہری بات ہے کہ بادشاہ نے اس کا اقتدار ختم ہونا تھا، تو جب اس کا اقتدار ختم ہوا تو وہ بڑی خوشی خوشی، عام طور پہ ہوتا تھا کہ بادشاہ جب 1 سال بعد ختم ہوتا تھا اقتدار تو بادشاہ روتے ہوئے جاتے تھے، مگر وہ بڑا مسکراتے ہوئے جا رہا تھا، تو بڑا خوش تھا، بڑا ہنسی ہنسی جا رہا تھا. تو لوگ بڑے پریشان ہوئے کیونکہ سب لوگوں کو اس راز کا پتہ نہیں تھا کہ اس نے وہاں کیا کروا دیا. تو وہ بڑا خوش تھا. تو لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہاں سے تو جو جاتا ہے وہ تو روتے ہوئے جاتا ہے کہ اب میرا پتہ نہیں کیا انجام ہونے جا رہا ہے، مگر آپ بڑے خوش جا رہے ہیں. اس نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اگر مجھے طاقت دی تھی تو مجھے ساتھ انٹیلیجنس بھی دی تھی، مجھے طاقت بھی دی تھی، مجھے اللہ تعالیٰ نے دماغ بھی دیا تھا اور مجھ میں عاجزی بھی تھی. میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے اس علاقے کو اب اس قابل بنا دیا ہے کہ اگر آپ مجھے وہاں شفٹ کریں گے تو وہاں بھی میرا پروٹوکول بادشاہ سے کم نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے وہاں آبادیاں قائم کروا دی ہیں، میں نے وہاں درخت لگوا دیے ہیں، میں نے وہاں پودے لگوا دیے ہیں، میں نے خوبصورت جانور وہاں دے دیے ہیں، میں نے وہاں مارکیٹ قائم کروا دی ہے. تو اب وہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہوگا. تو میں نے اپنے اقتدار کا صحیح استعمال کر لیا. لوگوں کو بڑی خوشی ہوئی. لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ نے اتنا کچھ کر دیا تو پھر آپ کو اس جزیرے میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ جزیرہ بھی آپ کے انڈر ہے اور ہم بھی آپ کے انڈر ہیں. انہوں نے ہمیشہ کے لیے اس کو اپنا تاحیات بادشاہ تسلیم کر لیا. یہ تو تھی کہانی مورل، سچی تھی یا جھوٹی تھی یا جو بھی تھی، مگر اس میں سبق ہے جو سا. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ہر انسان کے پاس ایک دفعہ اختیارات آتے ہیں، اس کو خزانوں کا مالک بنایا جاتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ مثلا کبھی ہمارے پاس کوئی نوکری ایسی آتی ہے کہ ہمارے پاس سارے خزانے آ جاتے ہیں، کبھی ہمارے پاس خاندان کا سربراہ ایسا ہم بن جاتے ہیں کہ ہمارے پاس پورے خاندان کے خزانے آ جاتے ہیں. پھر کئی دفعہ ہم اپنے گھر میں ہر چیز کے مالک ہوتے ہیں. اب بات ہے صرف انٹیلیجنس کے ساتھ اس فائنانس کو یا اس پیسے کو یوز کرنے کی یا اس طاقت کو یوز کرنے کی. سوچیں کہ اگر ہمیں سب کچھ ملا ہوا ہے، ہم اس کو بہترین طریقے سے استعمال کریں تو کبھی بھی وہ ہمارا اقتدار ختم نہیں ہوگا، وہ ہمارا راج ختم نہیں ہوگا. مگر ہم کیا کریں کہ اگر وہ سارا کچھ ہم اپنے لیے یوز کر لیں، اپنی ویلفیئر کے لیے یوز کر لیں اور دوسروں کا خیال نہ کریں، ٹھیک ہے، یا اس کو فیوچرسٹک پلان کے مطابق استعمال نہ کریں کہ جس سے ہمیں پتہ ہو کہ آنے والے وقت میں ہمارا برا حال ہوگا اگر ہم نے اس کا صحیح یوز نہ کیا. ہمارے بہت سے خاندانوں میں لوگوں میں کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس اختیارات ہوتے ہیں مگر وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کا غلط، جیسے ہماری حکومتیں کرتی ہیں، ان کے پاس سارا پیسہ آتا ہے مگر یہ کیا کرتے ہیں پیسہ اپنے لیے سنبھال لیتے ہیں، پھر وہ نیگیٹو طریقے سے
یعنی کہ پیسہ کہاں، پیسہ قبر میں ساتھ تو نہیں لے کے جانا نا کسی نے. پیسے کا بہترین استعمال تو یہی کہ اس کو اربوں روپے کے فنڈ آپ کو دے تو آپ شہروں کو خوبصورت بنائیں، آپ غریبوں کو گھر دیں، آپ کیا کریں کہ نوکریاں پیدا کریں، یہ سارا کچھ کریں. اسی طرح اگر کوئی خاندان کا سربراہ ہے، اس کے پاس پورے خاندان کا پیسہ ہے، تو اس کو چاہیے کہ پورے خاندان کو ڈیولپ کرے، ایک ایک کو، دو دو کو ڈیولپ کرے، تاکہ وہ ہمیشہ جو سی ہے اس کی بادشاہت قائم رہے، ہمیشہ اس کی سربراہی قائم رہے. مگر اگر وہ صرف اپنے آپ کو ڈیولپ کرتا جائے، باقی سب کو غربت کی چکی میں ڈال دے، باقی سب کی وہ بے فکر ہو جائے کہ کوئی مرتا ہے کوئی جاتا ہے، اس کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے کرتا جائے، بس جی مجھے جون سا ہے وہ مجھے سارے اختیارات، میرے پاس سارا خزانہ رہے یا میرے پاس ساری دولت قائم رہے، جب تک دولت تقسیم نہیں ہوگی. اس بادشاہ کے پاس بھی دولت تھی، وہ کیا اس کو پتا تھا کہ اگر میں نے دولت سنبھالی آخر میں مجھے بھیجنا تو انہوں نے اسی جزیرے میں نا، اس نے اس جزیرے کو ہی بدل دیا، اس جزیرے کو ہی بدل دیا. اس طرح اگر آپ کے پاس دولت ہے، اس ملک کی دولت ہے، اس ملک کی دولت اس ملک پہ استعمال کریں، کیونکہ آپ کا اقتدار یہاں ہے. باہر جائیں گے تو باہر ایک عام انسان کی طرح ہے، باہر آپ کا کوئی پاکستان کا وزیر اعظم بھی باہر جاتا ہے تو وہ کپڑے اتروا لیتے ہیں. آپ کا اقتدار، آپ کی جون سی ہے عزت، وہ آپ کے اپنے ملک میں جہاں لوگ آپ کو جانتے ہیں. ان لوگوں کے اوپر خرچ کریں، ان لوگوں کو خوشحال کریں. وہ لوگ جتنے زیادہ خوشحال ہوں گے اتنا آپ کا اقتدار بھی اچھا رہے گا، اتنی آپ کی سربراہی بھی اچھی رہے گی، اتنی آپ کی عزت میں ہمیشہ اضافہ رہے گا. اور آپ ایسے مقام پہ پہنچ جائیں گے کہ خاندان میں آپ کی مثالیں دی جائیں گی، ملک میں آپ کی مثالیں دی جائیں گی، آپ کے دوست احباب میں آپ کی مثالیں دی جائیں گی کہ اس نے اپنے آپ کو نہیں بلکہ سب کو اٹھا دیا، پورے خاندان کو بہتر کر دیا، پورے ملک کو بہتر کر دیا، پوری کمیونٹی کو بہتر کر دیا. آج کی میری یہ چھوٹی سی مثال ہے، مورل سٹوری ہے، آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی، میں بھی اس کو کوٹ کر رہا ہوں، مگر اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ اگر آپ کے پاس اقتدار آتا ہے، چاہے وہ خاندان کا اقتدار ہے، چاہے وہ کسی صوبے کا اقتدار ہے، چاہے وہ کسی شہر کا اقتدار ہے، تو خدا را جو لوگ دبے ہوئے ہیں، جو علاقے دبے ہوئے ہیں، یا جو جہاں پہ ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے، یعنی کہ جس کی وجہ سے آپ کا اقتدار ہمیشہ قائم رہ سکتا ہے، اس پہ توجہ ضرور دیجیے. بہت بہت شکریہ. یہاں سے نوید اختر ہاشمی کو اجازت دیجیے. بہت جلد قسط نمبر 19 کے ساتھ حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.